مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شرف العالمين. انتہائی عزت کے لائق، احترام کے لائق قرآن عزیز فرمان مجید کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. دعا اللہ تبارک و تعالیٰ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو گزارشات معروضات عرض کرنا چاہتا ہوں مالک مولا ہمیں اس کے مطابق عقیدہ رکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آج کا یہ اجلاس حضور سیدنا فیض عالم حضرت علی بن عثمان الحویری المعروف قتادہ بن بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس شریف کے سلسلہ میں بات پذیر ہے اور سابقہ سالوں کی طرح اس سال بھی اعزاز عزت معاد جناب عبدالرشید صاحب کے اور ان کے صاحبزادگان کی ذمہ ہے. انہوں نے حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس شریف کے سلسلہ میں سابقہ روایت کی طرح اس سال بھی اجلاس کا انعقاد فرمایا. آپ کو بلایا، مجھے بھی حکم دیا میں آپ کے سامنے آ کے خدمت ہوں. چند ایک معروضات حضور سیدنا فیض عالم رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اور آپ کی تعلیمات کے حوالہ سے عرض کروں گا اور اختصار کے ساتھ انشاءاللہ العزیز 10-15-20 منٹ کے دورانیے میں گفتگو مکمل کروں گا. گرامی حضرات، داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آپ کی ذاتی زندگی کیسے گزری اور کس مرحلہ میں، کس سن میں اور عمر کے کس حصہ میں کون سا واقعہ پیش آیا، اس بارے میں کچھ زیادہ تر معلومات محققین کہتے ہیں کہ میسر نہیں آ سکتا. عمومی طور پہ علماء کرام کے حالات زندگی میں ان کی ولادت، مثال، حصول تعلیم کیسے ہوا، اساتذہ کون تھے، کون بزرگ ان کے ہم اثر ہوئے، کتنے بزرگوں سے انہوں نے اکتساب فیض کیا، کتنی زبان ایسی تھیں کہ جن سے انہوں نے حصول تعلیم کیا، اور پھر ان کے خلفاء کون تھے، ان کے شاگرد کون تھے، کوئی کتابیں لکھی تو کیسی لکھی، اور اس کے علاوہ اور کوئی کام کیا تو کس پائے کا کیا، پھر وصال ہوا تو تدبیر کا عام ہوتی، اور اس کے علاوہ کوئی تفصیلی گفتگو اس شخصیت کے حوالہ سے کتابوں میں قلم بند کی جاتی ہے. لیکن یہ بھی تاریخ کا ایک باب ہے عجیب. یہ بعض ذوات ایسی جو اپنے نام سے، شخصیت سے اور کام سے معروف تو ہیں، اور ان کے بارے میں یہ بھی معلوم ہے کہ ان کا اثاثہ اور ان کی خدمات ہمارے سامنے
لیکن بہرحال یہ ہماری شومی قسمت ہوتی ہے کہ ہم ان کے حالات سے، تفصیلی واقعات سے واقف نہیں ہو پاتے. یہ پورا ایک چیپٹر ہے اور پورے باب ہے. حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی تعلق ظاہری حالات زندگی کے لحاظ سے اسی چیپٹر اور باب کے ساتھ ہے. اگر آپ سیدنا فیض عالم نور اللہ مرقدہ کے بارے میں معلومات لینا چاہیں، آپ کی شخصیت کیسی ہے، خاندانی اعتبار سے کیا پایا اور آپ کا مقام و مرتبہ ہے، اسی طرح آپ کی تعلیمات کیا ہیں، اگر آپ کتابی صورت میں ایک جگہ پر جمع کرنا چاہیں تو وہ تو کوئی زیادہ نہیں مل سکیں گے. البتہ اتنی بات ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہمیں دائیں بائیں سے کسی عالم فاضل یا کسی ولی کے بارے میں میسر آتی ہیں، داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ کرامت آپ سمجھیے، ان کا اعزاز سمجھیے یا ان کی شان و عظمت کہ ان کے بارے میں یہ جتنے حالات ہمارے سامنے ہیں سارے کے سارے ایک کتاب ان کی کشف المعلوم سے ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی ہمیں تفصیلی واقعہ نہیں ملتا. بہرحال داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بارے میں جو کچھ فرمایا، جو اپنے واقعات اور تعلیمات انہوں نے ذکر فرمائی، بس ایک دو چیزیں میں آپ کے سامنے عرض کر کے بات مکمل کروں. گرامی قدر حاضرین، عمومی طور پہ ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ولایت کے مقام پہ فائز ہو جانا یہ بڑا آسان مرحلہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی بارگاہ کا مقرب ہو جائے، نبی ہو جائے، مقام ولایت پہ آ جائے. لوگ سمجھتے ہیں یہ خیال ہے یہ بڑا آسان کام ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا ایک یونیفارم ہوتا ہے، ظاہری طور پر بندے کا کچھ حال ہوتا ہے وہ بنا لیا جائے، یونیفارم پہن لیا جائے تو لوگوں کی نگاہوں میں بندہ معروف ہو جاتا ہے کہ اللہ کا ولی ہے. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ جب تک بندہ میدان میں نہیں اترتا اس وقت تک پتہ نہیں چلتا کہ میدان کی احوال کیا ہے. یہ آپ ایسے ہی سمجھیے جیسے مثال کے طور پہ آپ کسی عالم فاضل کے بارے میں اور علماء کے بارے میں جیسے بندہ کہہ نہیں دیتا کہ مولوی نے ان کو کیا پتہ ہے دنیا داری کیا ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی. لیکن بہرحال ایک عالم تیار کرنا ہو تو شاید ہو سکتا ہے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کن مراحل سے گزارا جاتا ہے تو اتنے بندوں میں سے کوئی ایک آدھ بندے کو معلوم ہوگا کہ عالم اگر تیار کرنا ہو ممبر پر بٹھانے کے لیے تو وہ کیسے تیار ہوتا ہے. بہت کم ایسے لوگ ہوں گے ان کو پتہ ہوگا. گرامی قدر حاضرین، بہرحال میرے خیال سے کم و بیش زندگی کے 30 سال ایسے ہوتے ہیں جو محنت میں لگائے جائیں اور پھر اس کے ساتھ فضل الہی بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کا انتخاب بھی ہو. تو یہ 30 سال کی محنت کے بعد کئی لوگوں کی محنت کے ساتھ اور 30 سال کی ذاتی جدوجہد کے ساتھ آپ تلاش کریں تو شاید ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ عالم ایسا تیار ہوتا ہے جو واقعتاً ممبر پر بیٹھ کر پیغام قرآن و سنت کا آگے پہنچانے کے قابل ہوتا ہے. 30 سال کا دورانیہ کم از کم چاہیے ہوتا ہے. آپ دیکھیں اس میں حفظ قرآن کی منزل ہے، تجوید و قراءت کی منزل ہے، 9 سالہ درس نظامی کی منزل ہے، پھر اس کے بعد 2 سال اسپیشلائزیشن کے اس کے تخصص فی الفقہ کے ہیں یا تخصص فی الحدیث کے ہیں. مختلف مراحل ہیں. گرامی قدر حاضرین، یہ سارے گزار کے پھر اس کے بعد اپنا میدان چھوڑے نہیں بلکہ آپ کی کتابوں میں رہے، آگے پڑھائے تو شاید ہو سکتا ہے 30-40 سال کے عرصہ کے بعد وہ اس قابل ہوتا ہے کہ شاید کوئی ایک آدھ پیغام آپ تک پہنچا سکے. اتنا آسان نہیں ہوگا. باقی اس طرح آپ دیکھیں ڈاکٹر تیار کرنا ہو، انجینئر تیار کرنا ہو، سرمایہ الگ لگتا ہے، بندے کی محنت الگ لگتی ہے اور اس کے والدین خاندان کنبہ کی توجہ الگ لگتی ہے اور سینکڑوں اساتذہ ایسے ہوتے ہیں جو محنت کرتے ہیں اور اپنا علم تجربہ اس شاگرد پر اتارتے ہیں. سال ہر سال کے بعد جا کے کوئی ڈاکٹر قابل کوئی انجینئر تیار ہوتا ہے.
تو آپ اندازہ فرمائیے کہ دنیا کا رسم و رواج ہے، ڈاکٹر تیار کرنا ہو، انجینئر تیار کرنا ہو، یا دنیا کے منصب کا کوئی بندہ بھی تیار کرنا ہو تو اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک باقاعدہ طور پہ سال کی محنت نہ لگ جائے۔ تو آپ یہ اندازہ فرمائیے کہ اگر دنیاوی منصب حاصل کرنا اتنا مشکل ہے تو رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ تک رسائی کیسے ہو سکتا ہے کہ صرف خالی بندہ لباس پہن کر وہاں تک پہنچ جائے؟ سال کی محنتیں ہیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ محنتیں کی ہیں، حضور شہنشاہ بغداد نے کی ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیے، آپ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، یا غوث المدد کہنا بڑا آسان ہے، یا علی مدد کہنا بڑا آسان ہے، یا رسول اللہ مدد کہنا زبان سے ایک جملہ ہے نا، ہم نے کہہ دیا۔ لیکن آپ اندازہ فرمائیے کہ یا غوث المدد کہہ کر جنہیں آپ اپنی مشکل میں پکار رہے ہیں، کبھی آپ نے یہ اندازہ فرمایا کہ بغداد میں جس وقت حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے تھے تو ایک دورانیہ آپ کا کئی سالوں پر مشتمل ایسا گزرا ہے جہاں آپ کے حلق سے آٹے اور میدے کی روٹی نہیں اتری، بلکہ کئی سالوں تک بغداد کے درختوں کے پتے کھا کر آپ نے گزارا کیا ہے، تب جا کے شہنشاہ بغداد تیار ہوئے ہیں۔ یہ مشاہدات ہیں، مجاہدات ہیں، یہ مشاقی ہے، یہ محنت ہے جو کرنے کے بعد بندہ کسی مقام پر پہنچتا ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی مشاقی کا ذکر کیا، ایک واقعہ اور ایک آپ کا جملہ تعلیمی، بس بات ختم۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اپنے شیخ گرامی حضرت شیخ ابو الفضل خدلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں تھا۔ جملہ عرض کروں آپ کے سامنے، اس زمانے کے مشائخ بھی کامل تھے اور مرید بھی رسماً مرید نہیں ہوتے تھے، کچھ لینے کے لیے آتے تھے۔ اس کے بعد جب شیخ کامل مرید بھی کچھ لینے کے لیے آیا ہے تو تعلیمات کا، مشائخ کی توجہ کا یہ اثر ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا ایسے بندے کو منازل طے کرا کے آپ نے قرب میں جگہ عطا فرما دیتا۔ آج کے دور میں پیر بھی رسمی رہ گئے، مرید بھی رسمی رہ گئے، میرا دعا دم تعویذ وغیرہ کی معاملات ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ تو آپ اندازہ فرمائیے کہ جب حال یہ ہے کہ پیر بھی رسمی ہے، مرید بھی رسمی ہے، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ مثال کے طور پہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ جملے میں غور کرنا شاید کبھی کام آئے گا۔ آپ نے مرزا قادیانی کے مقابلہ میں یہ کہا تھا کہ اگر یہ تو قلم سے سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے کا آپ نے کہا تھا، اگر یہاں مردے زندہ کرنے کا بھی مقابلہ ہوتا تو میرے علی کو حکم تھا کہ مردہ بھی زندہ کیا جائے گا، دعویٰ تم نے کر رہا ہے۔ آپ یہ اندازہ کیجئے، آج اس زمانے میں آپ جی رہے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی پیر ایسا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اسلام پر یا عقائد و نظریات اسلامیہ پر وہ وقت آ جائے جو اعلیٰ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں آیا تھا، تو اس زمانے میں کوئی پیر ایسا ہے جس کے بارے میں آپ کہہ سکیں یہ آگے بڑھ کر کہے گا لاؤ ہم مردے زندہ کریں گے؟ ابھی آپ نے اس بارے میں سوچا ہے؟ یہ جملہ میں نے خود نہیں کہا، مجھے یاد ہے میں جب پڑھتا تھا میرے استاد گرامی نے یہ جملہ مجھے کہا تھا، شاہ صاحب کبھی یہ مجھے اساتذہ کی مہربانی ہے وہ ایسے یاد کرتے تھے، سینکڑوں طلباء میں ہم بیٹھ کے سبق پڑھ رہے تھے، جب یہ پیری مریدی کی بات آئی تو میرے استاد گرامی نے مجھے یہ جملہ کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے، ہمارے کہ شاہی رسمی پیری مریدی میں نہ آنا، رسمی پیر بھی بڑے ہیں، رسمی مرید بھی بڑے ہوتے ہیں، شاید ہو سکتا ہے تمہیں اندازہ نہ ہو، کوشش کرنا تم اپنے آپ کو اس مقام پر لے آؤ جہاں مردہ زندہ کرنے کی بات آئے تو تم آگے کھڑے ہو سکو۔ میں اس مقام پر آ نہیں سکا، اللہ جانتا ہے شاید آ بھی نہ سکو، میرے عمل ایسے نہیں، لیکن بہرحال یہ جملہ دل میں گھر کر گیا ہے کہ اگر اسلام میں کوئی ایسا وقت آ جائے کہ جس وقت بات یہاں تک آن پہنچے تو بتائیے اس زمانے کا کون پیر ایسا ہے جو آگے بڑھ کر یہ ذمہ داری سر انجام دے گا؟ یہ باب ابھی خالی ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو جملہ فرمایا گرامی نظر آتے ہیں، آپ اس کو سمجھیے، بہت بڑی بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں اپنے شیخ گرامی شیخ ابو الفضل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں تھا،
وضو کرانے کا وقت آیا تو خدام میں سے تھا کوئی نہیں، میں آگے بڑھا اور ایک برتن پکڑا جس میں پانی تھا، شیخ میرے موجود ہے، میں نے ان کو وضو کرانا چاہا۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا، علی عجیب بات ہے، تو عثمان کا بیٹا ہے، تیرا باپ آزاد تھا، تیری ماں آزاد تھی، تم دونوں دو اولاد ہے آزاد ماں باپ کی، یعنی تم غلاموں کی نسل میں سے نہیں ہے، اور خاندان تیرا دیکھا جائے تو یہاں کوئی دنیاوی تو کسی برادری سے تعلق نہیں رکھتا، نسباً تیرا تعلق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ساتھ ہے، تو سید گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں میں نے اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا یہ کیسی عجیب بات ہے کہ میرا ولایت کے اصول کے لیے آج تو اس مقام پر آ کے ایک درویش کو وضو کروا رہا ہے، ایک درویش کو وضو کروا رہا ہے۔ اب یہ مراحل جس کو معلوم ہوتا ہے میرے بھائی، مجھے یہاں سے کیا ملنا ہے، آپ بازار میں کام کرتے ہیں، آپ کی شاگردوں کے بارے میں ہمیں نہیں پتا کہ وہ آپ کا یعنی اپنے استاد کا کیسا احترام کرتے ہیں۔ جس میدان کے ہم بندے ہیں، بڑا خاندان ہونے کے باوجود الحمدللہ رب العالمین ساری دنیا جانتی ہے کہ بندہ ناچیز کس خاندان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، بڑے خاندان کے ساتھ تعلق رکھنے کے باوجود گرامی حضرات میں برملا کہتا ہوں اس منصب پر آگے جہاں دنیا جانتی ہے پہچانتی ہے، آج بھی اپنے اساتذہ کے جوتے اٹھانے میں کبھی آپ نے شرم محسوس نہیں کی۔ آپ نے اپنے میدان کی بات ہے، ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو آپ کے استاد نے کیا دینا ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں ہمارے استاد نے کیا دینا ہے۔ آپ کے استاد نے آپ کو فن دینا ہے، آپ کو ہنر دینا ہے، آپ کو کمانے کا طریقہ سکھانا ہے، اور ہمیں ہمارے استاد نے قرآن حدیث پڑھانا ہے، سمجھانا ہے، پھر بلوانا ہے، یہ سارے معاملات۔ تو ہم نے تو کبھی ایسا شرم محسوس نہیں کی، اپنے اساتذہ کے جوتے بھی اٹھائے ہیں، اور ادباً احتراماً آج بھی ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا شیخ، ہمارا استاد اگر قضائے حاجت کے لیے واش روم کے اندر ہو تو ہم ہاتھ باندھ کے باہر کھڑے رہتے ہیں کہ باہر آئیں گے تو ہاتھ ہم خود دھلوائیں گے۔ آج بھی ہمارا حال یہ ہے۔ وہ سبق کیسا ہوتا ہے پھر آپ اندازہ فرمائیے، یہی بات داتا صاحب کے دل میں آئی۔ شہنشاہ لاہور فرماتے ہیں، داتا صاحب فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا، اللہ نے تجھے آزاد ماں باپ کے گھر پیدا کیا، سادات خاندان سے تیرا تعلق ہے، لیکن کیسی عجیب بات ہے کہ بس ولایت کے اصول کے لیے تو درویشوں کو وضو کروا رہا ہے، بس اس کے علاوہ اور کوئی مقصد ہی نہیں تیرا۔ اور دل میں خیال آیا، وسوسہ آیا، دل نے کہا کیسی عجیب بات ہے، اگر ولایت تیرا مقدر ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ صلی اللہ علیہ کا قرب پانا، رب کا ولی ہو جانا تیری تقدیر میں ہے، رب عطا فرمائے گا، تب بھی وضو کرانے کی ضرورت نہیں، اور اگر تیرے مقدر میں نہیں ہے تو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ صلی اللہ علیہ تجھے گزار دے گا یہاں سے، درویشوں کی خدمت کی کیا ضرورت۔ آپ فرماتے کہ دل میں خیال آیا، اور حالت یہ بھی اس وقت میں اپنے شیخ کو خاص طور میں وضو کروا رہا تھا، فوراً میرے شیخ گرامی میرے مرشد نے ایسے میری طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا بیٹے علی ساری زندگی یاد رکھنا، ٹھیک ہے بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، لیکن جس میدان میں آیا ہے یہاں تیری حیثیت سپاہی کی، ابھی تیری حیثیت سپاہی کی ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ صلی اللہ علیہ یہ ارادہ فرمائے کہ کسی سپاہی کے بچے کو سالار بنا دے میدان کا تو پھر اس سے محنتیں نہیں کرواتا، باری تعالیٰ صلی اللہ علیہ اس کو بڑے افسر کے ساتھ لگا دیتا ہے، بس سالار کے ساتھ اس کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، جب سالار کے ساتھ ڈیوٹی لگ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ صلی اللہ علیہ سپاہی کو بھی ڈائریکٹ سالار کی منزل پر پہنچا دیتا ہے۔ کہنے کا مطلب کیا تھا؟ فرمایا ٹھیک ہے میدان ولایت میں اترا ہے، لیکن اے علی ابھی آپ کی جو منصبی حیثیت ہے وہ سپاہی کی ہے، اور ہمیں اللہ نے اس میدان کا سالار بنایا ہے، رب العالمین صلی اللہ علیہ چاہے تو درجہ بدرجہ تمہیں جو ہے وہ ترقی عطا فرماتا، لیکن ڈائریکٹ تجھے درویش کی خدمت پر معمور ہی اس لیے کیا ہے تاکہ جس وقت بجائے اس کے رات تو گاڑی چلانے والا، پھر اس سے اوپر کو صوبے دار، پھر جناب والا کوئی اس سے اوپر رینک والا،
پھر اس کے اوپر کوئی کیپٹن ہے، کوئی میجر ہے، میجر کے بعد پھر اوپر کرتے 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 کہیں جا کے سپہ سالار بنتا ہے، زندگیاں گزر جاتی ہیں۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ جب تم سپاہی بن کے آئے ہو، سالار کی خدمت میں لگایا ہے، اس لیے کہ آئندہ میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا اس میدان کی سالاری تجھے عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، گرامی حضراتی، پھر اس میدان میں بندہ آ جاتا ہے جب، تو حق بیان کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ درویش یا عالم جب میدان ولایت میں یا میدان علم میں خیانت کرنا شروع ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نہ ولیوں جیسی عزت رہنے دیتا ہے، نہ علماء جیسا مقام رہنے دیتا ہے۔ یہ مقام دیا اس لیے جاتا ہے تاکہ حق بیان کرے۔ اب دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حق کیسے بیان فرمایا، آپ اندازہ فرمائیے گا۔ دادا صاحب کا زمانہ اور پھر اپنے زمانے کو تھوڑا سا آپ کمپیریزن کریں، تھوڑا موازنہ کریں۔ آپ فرماتے میں سفر میں تھا اور مجھے سمندر پار کسی مقام پر پہنچنا تھا، تو بحری سفر میں داخل ہوا، سمندری سفر میں کشتی 2 منزلہ تھی۔ دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس منزل پر میں تھا، وہاں میں نے دیکھا درویشوں والا لباس ہے، 4-6 ولی قسم کے بندے بیٹھے ہیں، لباس میں ولی نظر آتے ہیں، شیخ نظر آتے ہیں، پیر و مرشد نظر آتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی سفر شروع ہوا، دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی حالت دیکھی، لباس درویشوں کا تھا، حلیہ ولیوں والا تھا، لیکن وہ جو پھل فروٹ کھا رہے تھے، کبھی آپس میں اس کے ساتھ مذاق کر، کبھی اس کے ساتھ شوہر میلہ کر، اس کے ساتھ بد اخلاقی کر، اس کو تنگ کر۔ اب دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ میدان کا بندہ ہے، آپ فرماتے ہیں کرتے کیا تھے، کھا پی کے وہ چھلکا میری طرف پھینک دینا، شرارتیں کرنا، یعنی اخلاقیات سے آ رہی۔ جو دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہاں سے یہ سبق حاصل ہوا، یعنی جو یہ حق بیان کرنا تیرے ذمے ہے، ساری دنیا کو بتانا کہ لباس پر نہ جانا، بلکہ دیکھنا واقعی اس میدان کا ہے کہ نہیں ہے۔ کئی ایسے ہوتے ہیں ان کا لباس درویشوں جیسا ہوتا ہے، یعنی اولیاء زلفیں بڑی بڑی رکھ لیں گے، سر پہ سیدھی ٹوپی پہن لیں گے، ہاتھ میں بڑے منکوں والی تسبیح پکڑ لیں گے، اور جناب والا بیس کوٹ، جبہ، قبہ، اور کئی مولوی بھی ایسے ہوتے ہیں جو ان کے زر خرید ہو جائیں تو جناب والا کسی کو قلندر دوران کہتے ہیں، کسی کو کچھ کہتے ہیں، کسی کو کچھ، لیکن ظاہر حال میں وہ بندہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا غدار ہوتا ہے۔ دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اعلان کر جانا کہ تم نے جب درویش کو باپنا ہو، اللہ کے ولی کو باپنا ہو، تو میرا ظاہری حلیہ نہ دیکھنا، بلکہ عادات دیکھنا، اس کا طور اطوار دیکھنا، چلنا دیکھنا، گفتار رفتار دیکھنا، اس کے چہرے پر داڑھی دیکھنا، پھر داڑھی کی جو ہے وہ عزت احترام دیکھنا۔ اگر یہ واقعاتاً مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا وفادار ہے، یعنی ظاہر باطن میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار اور پیروکار ہے، تب تو حقدار ہے کہ پیر بھی کہلائے، شیخ بھی کہلائے۔ لیکن میرا اگر جبہ اور لباس صوفیوں جیسا پہنے، ظاہر حال ولیوں جیسا بنائے، اور اخلاق عادات میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شریعت کی پیروی نہ کرے، تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ قلندر لاہوری امام الاولیاء سلطان الاولیاء فرماتے ہیں یہ یاد رکھنا، میرا ولیوں جیسا لباس پہننے سے ولی نہیں ہوتا، ولی وہی ہوگا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا ہر حال میں فرما بردار اور پیروکار کہلائے۔ سبحان اللہ، یہ حق بیان فرمایا دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اور ایک جملہ، یہ کشف المعدوم کی صفحے کا مطالعہ ہے، میں حل کر کے لایا کہ گرامی حضرات آپ کے سامنے عرض کر دوں، اب یہ مجھے مل جائے صحیح۔ بات بڑی عجیب ہے، حضور شہنشاہ لاہور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے زمانے کا نقشہ کھینچا۔ آپ اندازہ فرمائیں، دادا صاحب اپنے زمانے، آپ فرماتے ہیں ایک دور وہ تھا جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ہی طریقت سمجھا جا رہا تھا،
یعنی شریعت میں اور طریقت میں کوئی فرق نہیں تھا۔ اب دور کون سا آیا ہے؟ یہ دادا صاحب 850 سال 900 سال پہلے لکھ رہے ہیں، 1000 سال پہلے آپ فرما رہے ہیں، فرمایا اب حال یہ ہے کہ لوگوں نے اپنی خواہشات کا نام شریعت رکھ لیا ہے۔ چور بازاری دیکھو 1000 سال پہلے دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی خواہشات کا نام لوگوں نے شریعت رکھ لیا، اور حب جاہ کا نام، یعنی دل یہاں سے عزت چاہتا ہے کہ میں مقام میں داخل ہوں، مسجد میں داخل ہوں، خانقاہ میں داخل ہوں تو غریب قسم کے لوگ، مزدور قسم کے لوگ کھڑے ہو کر میرا استقبال کرے۔ لوگوں نے اس خواہشات کے نام کو جناب والا دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انہوں نے اس کا نام عزت رکھ لیا۔ تکبر کا نام علم ہو گیا، غرور کا نام لوگوں نے علم رکھ لیا، فرمایا ریاکاری کا نام، دکھلاوے کا نام لوگوں نے تقوی رکھ لیا ہے، اور دل میں کینہ چھپانے کا نام حلم رکھ لیا، مجادلے کا نام انہوں نے مناظرہ رکھ لیا، محاربہ اور بے وقوفی کا نام انہوں نے عظمت رکھ لیا ہے، فرمایا الحاد اور بے دینی کا نام انہوں نے فقیری رکھ لیا ہے۔ حال یہ ہو گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ترک کرنے کا نام انہوں نے طریقت رکھ لیا ہے۔ یعنی ایسے بے ایمان آ گئے ہیں کہ سرکار کی شریعت چھوڑ کر کہتے ہیں کہ یہ چھوڑنا طریقت ہے، فرمایا یہ طریقت نہیں، نہ ہی یہ ولایت کے میدان کا سبق ہے۔ طریقت اور شریعت کا میدان دیکھو، فرمایا یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں اور دو طرفیں ہیں اس کی۔ جب شریعت کو اٹھایا جائے تو طریقت اس میں نظر آتی ہے، اور جہاں طریقت کو اٹھایا جائے دادا صاحب فرماتے ہیں شریعت وہاں پر سامنے نظر آتی ہے۔ یہ دونوں جہاں مل جائیں اس مقام کا نام ولایت ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی بندہ کہتا رہے، فرمایا دھوکے دہی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ یہ کشف المعذور کا 7 سے 42 ہے۔ گرامی قدر آدمی، یہ اولیاء کی تعلیمات ہیں۔ میں آپ کے سامنے عرض کروں، آپ جہاں بھی مرید ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، لوگ غصہ کرتے ہیں، اور ہمارے سربراہ تو ہمارے سرپرست بھی ہیں، ہمارے سربراہ بھی ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، وہ منع کر دیں، کہتے ہیں یار لوگوں کا دل ٹوٹتا ہے۔ میں تنگ نہیں کرتا، لیکن ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، گنبد خضرا شریف کو رنگ کر کے آئے تو شیخ نہیں بنتا، غصہ نہ کرنا، میری ذمہ داری ہے ممبر کا حق ادا کرنا۔ دادا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اگر بندہ دیکھا ہے نا کہ لباس صوفیوں جیسا ہے لیکن صوفی ہے کوئی نہیں، تو آپ نے وضاحت فرمائی۔ اب یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم آپ کو بتائیں، گرامی قدر عظیم بال لمبے رکھ لے بندہ صوفی نہیں ہوتا، نہ پیر بنتا ہے۔ اور اس طرح کے معاملات اس وقت ذکر کیے جاتے ہیں کہ کرامات کا اظہار، آپ نے کبھی دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے، پڑھا ہے آپ نے ایک کرامت کا اظہار انہوں نے فرمایا ہو کہ یہ میرے یوٹیوب پیج پہ ڈال دینا، میں کیل نکال کے دکھا رہا ہوں، آنکھوں سے سوئیاں نکال کے دکھا رہا ہوں، بندے سے بکرا اور بکرے سے بندہ نکال کے دکھا رہا ہوں، اور یہ ویڈیو بناؤ اور اس کو ڈال دینا فیس بک پر تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم کتنے بڑے شیخ ہیں۔ نہ، یہ ریاکاری کا نام لوگوں نے فقیری رکھ لیا ہے۔ ریاکاری کا نام فقیری نہیں، فقیری مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمانبرداری اور سرکار کی پیروی کا نام ہے۔ تو سرکار کی پیروی کر رہا ہے، وہ فقیر کے اعلانے کا حقدار بھی ہے، پیر کے اعلانے کا حقدار بھی، اور جو ظاہر حال میں یا خلوت میں کسی لحاظ سے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا باقی ہے۔ گرامی قدر عظیم، 1000 سالہ اولیاء کرام کی تاریخ اٹھائیے، جن لوگوں نے یہ کہا، برملا کہہ رہا ہوں صریح لفظوں میں، جنہوں نے کہا کہ حضرت بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رقص کر کے اپنا پیر بنایا ہے، میں کہوں گا تمہیں وہ بلے شاہ مبارک ہے، ہم تو اس بلے شاہ کو جانتے ہیں جس کے پیر کا نام حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ، ہم اس کو جانتے ہیں۔ شاہ عنایت قادری کا جو مرید ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ شیخ شاہ عنایت قادری جیسا ہو اور مرید بابا بلے شاہ صاحب جیسا، یعنی پیر بھی شریعت کا پابند، مرید بھی شریعت کا پابند۔ یہ اور تمہیں کسی نے سبق پڑھایا ہے کہ انہوں نے رقص کر کے اپنے شیخ کو منایا؟ نہ شاہ عنایت قادری مصطفیٰ کی شریعت کے غدار ہیں، نہ بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سرکار کی شریعت کے غدار ہیں۔
وہ ولی ہے اور ولی کبھی بھی مصطفیٰ کی شریعت کا مخالف نہیں ہوا کرتا بے شک صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. یہ داتا صاحب کا پیغام ہے، آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اولیاء کی جو حقیقی صورت ہے اس کو سامنے رکھیے، جیسے ہیں ویسے سمجھیے اور ویسے ہی آگے بیان کیجیے. یہ یاد رکھیے گا اولیاء کرام علیہم الرضوان کی اس وقت میں اب جو صورت دکھائی جاتی ہے، یہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی صورت نہیں، حضور شہنشاہ بغداد کی ایسی صورت نہیں، خواجہ خواجگان کی ایسی صورت نہیں، باب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی صورت نہیں. گرامی قدر علی اللہ رب العالمین جل وعلا نے جنہیں ولایت عطا فرمائی ہے، اس سرکار کی اتباع اور پیروی کا صدقہ عطا فرمائی ہے. آپ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا ہمیں بزرگوں کا صحیح چہرہ سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ان کی صحیح تعلیمات ہیں ان تعلیمات کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے اور بغاوت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. عام ازیں یہ بغاوت سرکار کی شریعت سے ہے یا بزرگوں کی راہ سے ہے، یہ دونوں قسم کی بغاوتیں ہمیں منظور نہیں ہیں. ہمیں پیر وہ چاہیے جو مسلح پر کھڑا ہو سکے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ